السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 73۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس اور میرے شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے سننے میں، ساتھ ہی آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ زہرا اپنے دفتر میں بیٹھی ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کو محفوظ ہوتے ہوئے گھما رہی تھی۔ وہ سماعت کے بعد تفتیشی افسر کے ساتھ مرحوم کی گاڑی دیکھنے گئی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پیچھے کرتے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تبھی آنکھوں میں کچھ چمکتا ہوا اسے دکھائی دیا تھا۔ اب کیس لڑنے میں اور لطف آئے گا۔ عبدالتواب کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ کان سے اس نے ریسیور لگایا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، کوہ نور نگاہیں گھما کر کی جو کہ آنگن میں دیکھ رہی تھی۔ اوپر کھلی چھت سے ہلکی ہلکی بوندا باندی آنگن کو بھگا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، داجی سے بات کی ہے میں نے، عید پر ہم آئیں گے۔ وہ ذرا مسکرائی۔ تمہارا بھائی مان جائے گا نا؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ میں نے پڑھائی بھی شروع کر لی ہے، ایمانداری سے کشتی لڑتا ہوں، انٹرویو بھی دینے گیا تھا، دعا کرو نوکری مل جائے۔ کوہ نور یہ سن کر خوش امیدی سے بولی، اللہ خیر کرے گا۔ میں سچ کہوں، وہ کرب سے بول اٹھا، میں بہت پچھتاتا ہوں، پر اب میں خوش بھی ہوں۔ وہ ٹھہرا، میں آج انگریزی کے استاد سے جان کیٹس کی نظم پڑھ رہا تھا۔ اچھا؟ اس میں آتی مثبت تبدیلی دیکھ کر اس کا دل شاد ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے اعمال بہت سیاہ تھے، پر ایک بات وہ بافخر سب سے کہہ سکتی تھی، عبدالتواب میرا شاہکار ہے۔ انہوں نے بتایا، جان کیٹس کا فلسفہ ہے، اصل میں یہ ایک لاطینی فلسفہ ہے، سمن بونم، یعنی کس طرح ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جی جائے۔ کیٹس اسے حسن اور خوبصورتی میں تلاشتا تھا، میں اسے حلال روزی میں ڈھونڈتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک سمم بونم ہوتا ہے اور اسے اس سے خود تلاشنا ہوتا ہے۔ کوئی لکھاری بن کر ایک اچھا انسان بنتا ہے جیسے کیزیا، کوئی وکیل بن کر جیسے شاذ بھائی، جیسے تحلیل، ڈیزائنر بننے کا فیصلہ کر کے، اور میں اخلاقیات اور حلال روزی کما کر۔ تم بتاؤ، تمہارا سمم بونم کیا ہے؟ میرا؟ وہ الجھ گئی، اس نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ الجھی گرہ کھلنے لگی۔ وہ ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی۔ ایک اچھا اور ایک بہتر انسان بننے کے لیے ایک گول سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس گول کو سمن بونم کہتے ہیں، اور کوئی ہمیں آ کر یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا سمن بونم کیا ہے۔ اگر کوئی بتائے بھی تو ہمیں اسے خود تلاشنا ہوتا ہے اور خود ہی اپنانا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں۔ چند لمحوں بعد وہ بولی تھی۔ جواب پر عبدالتواب نے کہا، اب سوچنا۔ رات کا وقت تھا، پارک میں لوگ واک کر رہے تھے، حاجہ اور شاذ جاگنگ کے لیے آئے تھے۔ تم نے اسے انگوٹھی کی ہنٹ دی تھی۔ گلابی ہوڈی میں حاجرہ کا سر چھپا ہوا تھا، شاذ اس کے برابر میں تھا۔ لگتا ہے سیٹلمنٹ کر لے گی۔ وہ پھولے ہوئے سانس اور پسینہ آلود سینے سے سانسیں لیتے ہوئے جاگ کر رہا تھا۔ بے اختیار نگاہ مردوں کے اسے گھور گھور کر دیکھنے پر گئی۔ اگلے لمحے اس نے حاجرہ کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں، حاجرہ کو دیکھ رہے تھے۔ عورتوں کا ایسے جاگنگ کے لباس میں جاگ کرنا ان کے لیے ذرا معیوب تھا۔ اس نے انہیں نظر انداز کیا۔ فوکسی! وہ رکا، اس نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ حاجرہ رک گئی۔ میں تھک گیا ہوں۔ وہ سیدھا اٹھنے لگا۔ حاجرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا اس لیے پولیس محکمے میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکے؟ وہ مزید آگے بڑھی۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم طنز کو مت بھولنا۔ وہ ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے چلنے لگی۔ شاذ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں پارک سے باہر نکل رہے تھے۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ حاجرہ کی نگاہ اس پر رکی۔ وہ جیب سے فلپ موبائل نکالنے لگا۔ اس نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو! اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے منجمد تھا۔ نیا ثبوت؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ حاجرہ فکر سے آگے چلی آئی۔ عبدالرفیق اس جانب سے بتا رہا تھا، وشما کا ٹاپس فرنٹ سیٹ سے ملا ہے، گھر کی تفتیش ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ویسا ہی دوسرے کان کا ٹاپس ملا ہے۔ یہ عورت مجھے پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ شاذ نے میکانکی انداز میں کان سے موبائل ہٹایا۔ کیا وہ قاتلہ ہے؟ حاجرہ نے آنکھیں پھیلائی۔ شاذ نے گہری سانس لی۔ ہے یا نہیں، مجھے یہ کیس جیتنا ہے۔ میری اس سے سیٹلمنٹ ہوئی ہے، وہ محفوظ ہوئی۔ کسی کو ماں کی بد دعا ہی لگی ہوگی
جسے پنجاب پولیس کی تفتیش کی بنیاد پر سزا ہو جائے۔ شاز نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ ایسے مت کہو، شاہ نواز بھی اسی پولیس کا حصہ تھے۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ حاجرہ نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ فلپ موبائل کی نارنجی رنگ بتی جلی۔ شاز نے موبائل اوپر کرتے اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ حاجرہ مزید آگے چلی آئی۔ ہیلو، اس پار زہرا محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ شاز کی آنکھیں کھلی۔ ایک آدمی کا اس عورت سے بڑا حریف کون ہو سکتا ہے جو کبھی اس سے محبت کیا کرتی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے دغا دینا صرف تمہیں آتا ہے شاز؟ اس پار اس نے دانتوں تلے لب دبا لیا۔ اس نے مٹھی بھیج لی۔ چٹک چٹک کی آواز پر حاجرہ نے اسے دیکھا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاز نے صفاقی سے کان سے موبائل ہٹایا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاجرہ اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے بولی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی نظر پھری اور حاجرہ پر آئی۔ چند لمحوں بعد اس کے لب کھلے۔ I will either find a way or make one۔ کمرہ عدالت میں سماعت چل رہی تھی۔ زہرا جج صاحب کے سامنے کھڑی عدالت کے سامنے نیا ثبوت پیش کر چکی تھی۔ یور آنر، اس کا دوسرا پیر ملزمہ کے گھر سے تفتیشی افسر کو ملا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ٹاپس ملزمہ کا ہے۔ شاز اٹھا، جرح کے لیے وٹنس باکس کی طرف آیا۔ آپ کو یہ ثبوت مرحوم کی گاڑی سے کیسے ملا؟ ٹاپس کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ یہ مجھے تب ملا جب میں نے سیٹ کو تھوڑا پیچھے کر کے چیک کیا، مجھے صاحب سے کہنے لگا۔ یور آنر، ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جائے وقوع اور مرحوم کی گاڑی کئی مرتبہ چیک کی جا چکی ہے اور اس سے سوائے ان کی انگوٹھی کے اور کوئی ثبوت نہیں ملا، تو پھر اب یہ ٹاپس کیسے ڈسکور ہو سکتا ہے؟ میری عدالت سے گزارش ہے آپ اس ثبوت کو خارج کر دیں۔ جج صاحب کہنے لگے، یہ ٹاپس بہت چھوٹا ہے، ہم اس کو ڈسکوری کی تاخیر کو مان سکتے ہیں۔ عدالت ثبوت کو قبول کرتی ہے اور شاز ضبط سے کھڑا رہ گیا۔ وشما پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹھا۔ اس نے اب وشما کو دیکھا۔ میں نے تمہیں جو سمجھایا تھا وہ یاد رکھنا اور تمہاری کسی جھوٹ یا غلطی پر تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور اس نے سر ہلا دیا۔ استغاثہ کے ثبوت پیش کرنے کے بعد جج صاحب وشما سے سوالات کر رہے تھے۔ کیا یہ ٹاپس آپ کا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی یور آنر، یہ میرا ہے، پر یہ آج سے 2 ماہ قبل مجھ سے کھو چکا تھا۔ سماعت کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ زہرا قلم بند کرنے لگی۔ ٹاپ سونے کا ہے اور کوئی اپنا سونے کا زیور اتنی لاپرواہی سے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ سوالات کا سلسلہ سنتے شاز خاموشی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ آج کی سماعت کچھ زیادہ اس کے حق میں نہیں رہی تھی۔ نجیب پہلوان گلی کے باہر عورتیں سبزی خرید رہی تھی۔ ریڑھی لگا کر کھڑے آدمی سے خواتین پوچھ رہی تھی، یہ ٹماٹر کیسے؟ اچھا، یہ آدھا کلو ڈال دو۔ کی جو رقم کی ادائی کر کے پلٹنے لگی تو اسے ایک عورت نے پکارا۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ انداز بے تاثرانہ تھا اور وہ اس سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ آتی نہیں اب شام کو؟ نہ کوئی بات کرتی ہو، آ جایا کرو، 100 باتیں ہوتی ہے، دل ہلکا کر لیا کرو۔ کی جو چند لمحوں کے لیے رکی، پھر اس نے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے الفاظ کہہ کر ضائع نہیں کرتی، میں انہیں لکھ کر امر بناتی ہوں۔ اس عورت کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ کان سرخ ہو گئے، اسے جیسے غصہ آ رہا تھا۔ میرے الفاظ بہت قیمتی ہیں، میں انہیں یوں ہی ہر کسی پر بے جا ضائع نہیں کرتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ عورت حیرت سے دیدے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ادب کے دائرے میں رہ کر ٹھہر کر کہہ رہی تھی، جب لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مجھے دکھ پہنچاتے ہیں تو میں اس تنقید کو شاہکار میں بدل دیتی ہوں، کیونکہ میں ایک لکھاری ہوں۔ میرے پاس دکھ سکھ بانٹنے کا وقت نہیں، یا مجھے کہنا چاہیے میرے پاس غیبت کرنے کا وقت نہیں۔ اگر لوگوں کو یہ نظر آتا ہے لوگ بدل گئے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو لوگ بدل گئے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم انہیں ان کی غلطی کا احساس نہیں دلاتے۔ وہ ادیب تھی، بدگو نہیں ہو سکتی تھی۔ ادیب ادب کے نمائندے ہوتے ہیں اور ادب کے نمائندے بدگو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ عورت ہکا بکا وہیں کھڑی تھی۔ اس نے دوسری خاتون سے پوچھا، یہ جیل جا کر شدین تو نہیں ہو گئی؟ اس نے پیسے پکڑاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، پتہ نہیں، لوگوں کو سمجھنے کے لیے اس سمندر میں تیرنا ہوتا ہے جس سمندر میں وہ کبھی غوطے کھا کر ڈوبے تھے۔ ہر کوئی اس سمندر میں نہیں تیر سکتا جس میں ہم ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ ہر انسان آپ کی ہر بات نہیں سمجھ سکتا۔ ہر کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہر کسی سے ہر بات نہیں کی جا سکتی، نہ ہر کسی کے آگے دل رکھا جا سکتا ہے۔ ہر انسان آپ کی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ چڑیوں کی چہک لان میں سنائی دے رہی تھی۔ سفید کوٹھی کے باہر ناشتے کی میز پر نیلوفر
ناشتہ کر رہی تھی۔ برابر میں اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تحلیل اٹھ کر اندر کی جانب جانے لگی۔ عمر رسیدہ خاتون نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ تحلیل، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں جی نانو، وہ پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا کب آئے گا؟ نیلوفر نے غصے سے چمچ پٹک کر رکھ دی۔ تحلیل نے اسے دیکھا اور پھر ان سے کہنے لگی، نانو عید پر پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی اس لڑکی کو۔ نیلوفر سخت خفگی کی عالم میں کہہ پڑی۔ اس نے رومال اٹھایا اور چہرہ صاف کر کے پھینکا۔ ایسے اس کے لیے مری جا رہی ہے جیسے وہ ایک واحد لڑکا رہ گیا ہے دنیا میں۔ اماں وہ واحد ہی ہے، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ نیلوفر نے گھور کر اسے دیکھا۔ جس نے میری سنی ہے چپ رہ کر پوری توجہ سے، اس عورت اسی مرد کو چنتی ہے جو اسے چنتا ہے، اور تمہاری وجہ سے جو میرے چچا زاد بھائیوں نے ذلت اٹھائی اس کا کیا؟ عمر رسیدہ خاتون نے اسے دیکھا اور پھر تحلیل کو جانے کا اشارہ کیا اور مزید کچھ کہے جانے لگی۔ غلامانہ ذہینت رکھنے والوں کی شناختی علامت ہوتی ہے۔ جب ظالم حکمران کی دراز ہوئی رسی کھینچ لی جاتی ہے تو انہیں اس سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ نیلوفر بددلی سے کرسی کھینچ کر اٹھی اور اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ عمر رسیدہ خاتون نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر افسوس سے سرمئی جوڑے کو چھوتے ہوئے درست کیا۔ مکافات عمل، ماں نے غریب سے محبت کی، بیٹی بھی کر رہی ہے۔ ماں بھی ضدی تھی، بیٹی بھی ضدی ہے۔ افسوس سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کیا کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہاتھ جھٹک جھک گیا۔ کورٹ روم کے باہر ہاجرہ شاذ سے تبصرہ کر رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر اس نے بے ہوشی کو پوائنٹ کیا ہے۔ 20 منٹ پہلے کے لمحات۔ کارونر عدالت میں گواہی دینے کے بعد زہرا کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ مرحوم کی موت بے ہوشی میں ہوئی ہے۔ موت کاربن مونو آکسائیڈ سے ہوئی ہے، اور کاربن مونو آکسائیڈ سے موت کے لیے 20 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ معائنے کے دوران مجھے نشہ آور دوا کے کوئی آثار نہیں ملے۔ اگر نشہ آور ادویات کا استعمال کیا جائے تو اس کی کم تعداد پوسٹ مارٹم میں نہیں آتی۔ جرہ کے لیے شاذ اٹھا اور کٹہرے کی جانب چلا آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی تو موجود ہے کہ مرحوم کی باڈی میں پیروکسیٹائن ڈرگ ملی ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، انہوں نے موت سے کچھ دیر پہلے ہی اسے لیا تھا، تو کیا یہ ڈرگ مرحوم کی غشی کی وجہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیمسٹ نہیں ہے رائٹ؟ زہرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ کمپاؤنڈ کوئیشن سسٹین۔ شاذ نے سوال تبدیل کر کے دہرایا، آپ کیمسٹ نہیں ہیں؟ جی۔ آپ اس ڈرگ کو مرحوم کی غشی سے منسلک نہیں کرتے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، میرا نہیں خیال۔ زہرا ری ایگزامنگ کے لیے اٹھی۔ کیا آپ اس ڈرگ کی نیچر بتا سکتے ہیں؟ میں کیمسٹ نہیں ہوں، لیکن میری ڈگری اتنا مجھے سکھاتی ہے کہ ایک ڈرگ کے بے شمار ایکشنز ہو سکتے ہیں، اور ہر انسان پر اس کا مختلف اثر ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرگ نشاور نہیں تھا۔ اگر نشاور ہوتا تو میں اسے رپورٹ میں سر فہرست رکھتا۔ حاجرہ نے اپنا بھاؤ چھوتے انگلی اٹھائی۔ بشمہ کے پاس اپنی ماں کے علاوہ عذر نہیں، اور ایک عورت کے لیے فورس لگانے سے زیادہ آسان یہ مرڈر تھا۔ یہ زہرا آسان نہیں، اس کے فیکٹس بھی معقول ہے۔ اس نے شاذ کو دیکھا اور کہنے لگا، کسی نے بشمہ کو وکیل کے دفتر کے باہر بھی تو نہیں دیکھا؟ دوسری طرف، کیسی ہو بیٹی؟ بخت روا ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب کان سے ریسیور لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ بیٹھک میں تحلیل بیٹھی تھی۔ ٹھیک، اور سب ٹھیک؟ جی داجی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اچھا بیٹا۔ وہ بغور ان کی بات سننے لگی۔ شکر ہے عبدالرفیق کی مدد سے تمہارے باپ کا کیس بند ہو گیا ہے۔ وہ کرب سے مسکرا پڑی۔ ہر بار کی طرح ایسے ہی ہوا۔ پولیس نے چھان بین کی، کچھ نہیں ملا تو کیس بند۔ بخت روا چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر کچھ سوچ کر بولے، دل لگ گیا ہے؟ دل لگے نہ لگے، لگانا پڑتا ہے داجی۔ اس کی آواز میں بے حد اداسی تھی۔ وہ کہنے لگے، اللہ کا ذکر کیا کرو، تم تحلیل ہو۔ تحلیل اس کی کبریائی ہے۔ ذکر کروں؟ اس نے جیسے ان کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ اس سے میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک امید بھی جاگی۔ بخت روا نے سر کو خم دیا۔ ان کے لب کھلے۔ ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹھہرے۔ ایک ذکر سناتا ہوں۔ اچھا؟ وہ سننے لگی۔
امام احمد اپنی شناخت کو خفیہ رکھا کرتے تھے اور خفیہ انداز میں حلقات میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن جس مسجد میں وہ ٹھہرے اس کے چوکیدار نے انہیں پہچانا نہیں اور مسجد سے انہیں باہر نکال دیا۔ اس سفر میں امام احمد کی ملاقات ایک نان بائی سے ہوئی جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ جب امام احمد نے اسے کثرت سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے سنا تو پوچھا، تمہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہوتا ہے، اللہ میری ساری دعائیں سن لیتا ہے، بس ایک دعا نہیں سنتا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ تو اس نے بتایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میری ملاقات امام احمد سے کروا دے۔ تہلیل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امام احمد اس کے گلے لگ کر رونے لگے اور کہنے لگے، تمہاری وجہ سے مجھے اللہ یہاں تک لایا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ جو اللہ کی جتنی کبریائی بیان کرتا ہے اللہ اس کی اتنی دعائیں سنتا ہے۔ کثرت سے اس کی بڑائی بیان کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، میرے اللہ مجھے ہر اس خیر کے قریب کر دے جسے میں دیکھوں۔ وہ مثبت ہوتے مسکرا کر بولی، جی داجی۔ اس بار وہ اس کی آواز بشاشت کو لوٹتے ہوئے محسوس کر سکتے تھے۔ خوش رہو بیٹی۔ دوسری طرف کی جو باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، ٹھک ٹھک کی آواز سنک سے آ رہی تھی۔ باہر صحن میں نجیب پہلوان چارپائی پہ بیٹھے پوچھنے لگے، یہ باہر لڑائی ہوئی ہے؟ کیجو نے پتیلی مانجتے ہوئے لا علمی سے شانے اچکائے، پتہ نہیں ابا جی۔ زہیب کمرے سے ٹائی درست کرتے ہوئے باہر چلا آیا۔ کیجو میں جا رہا ہوں۔ نجیب پہلوان نے اسے دیکھا۔ جواباً کیجو کچھ نہ بولی۔ زہیب کے چہرے پر مایوسی کے آثار صاف واضح تھے۔ عورت پہلے اپنا رویہ آپ کے ساتھ ویسا رکھتی ہے جیسے کہ وہ آپ سے توقع رکھتی ہے، اور پھر آپ کا رویہ دیکھ کر وہ آپ سے ویسا رویہ رکھتی ہے جیسا رویہ آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ چارپائی سے اپنا دفتر کا بیگ اٹھانے لگا۔ زہیب، اس نے نجیب پہلوان کو دیکھا۔ ہاں جی ابا جی۔ وہ سادگی سے مسکرائے اور کہنے لگے، ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روز معافی مانگو، روز اسے احساس دلاؤ تم اس کے درد کا مداوع کر رہے ہو۔ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کی امید پھر سے بحال ہو گئی۔ فروری 1995۔ فضا میں خنکی اور چھائی ہوئی دھند۔ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ بخت روا تسبیح کرتے ہوئے سڑک پر چل رہے تھے۔ اس خدا کا شکر جس نے مجھے ماہ سیام کا ایک اور مہینہ عطا کیا، میرے مالک کا شکر۔ گلی سے رجب نکلتے ہوئے دکان کی جانب آ رہا تھا۔ وہ لاٹھی پکڑ کے چلتے ہوئے بخت روا کو دیکھ کر رکا۔ چہرے پر مسکراہٹ درائی۔ داجی، انہوں نے سامنے سے اسے دیکھا۔ وہ ان کے قریب آنے لگا۔ کیسے ہیں داجی؟ وہ اس خوبرو نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے، شکر مالک کا۔ روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ اچھا گزر رہا ہے، امید نہیں تھی گزرے گا۔ رجب نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ایسا کیوں؟ انہوں نے محفوظ ہوتے پتلیاں سکیڑ کر کہا، بچوں اور بوڑھوں کو زیادہ لگتا ہے نا۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ اچھا داجی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رجب سنجیدہ ہو گیا۔ تہلیل کو ٹیلی فون کیا، اپنی ساس کا حال پوچھا۔ لبوں پر سے مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ بیٹا کیا کرو ٹیلی فون، تمہاری بیوی ہے وہ، اپنی ساس کا حال پوچھا کرو۔ تمہاری ماں حیات نہیں ہے مگر ساس تو ہے، وہ بھی ماں ہے۔ جی اچھا داجی، اس نے تابعداری سے کہا تھا۔ عید پر تمہیں لے کر چلوں گا لاہور۔ اس نے ذرا مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے داجی، سوچ رہا ہوں۔ چہرے کے زاویے چینی ہوئے۔ عید پر عبدالتواب اور کوہ نور کی منگنی کی رسم رکھ دوں۔ پیچھے سے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ بخت روا پلٹے۔ رجب نے سامنے دیکھا۔ دکان سے صلاح الدین صاحب باہر نکلے۔ کیا منصوبہ بندی چل رہی ہے داماد کے ساتھ؟ انہوں نے مصنوعی ناراضی سے انہیں دیکھتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھ لیے۔ لو آ جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ ہنس پڑے۔ اندر آؤ، ہیٹر لگایا ہے، باہر سردی ہے۔ اور وہ مسکرا کر اندر چلے آئے۔ کاؤنٹر پر اللہ دتہ کام کر رہا تھا۔ کان پر پینسل لگی تھی، قمیض پر دھاگے چمٹے ہوئے تھے۔ لو درزیوں تم لوگوں کا تو سیزن شروع۔ وہ ہنسا تو بتی سی نکلی۔ ہاں جی، انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ جیتے رہو۔ صلاح الدین صاحب اور وہ آمنے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگے۔ رجب کاؤنٹر کے قریب ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک وہ دن تھا جب وہ تہلیل کو جانتا تک نہیں تھا، ایک یہ دن تھا۔ ایسا کیا تھا جو اسے اس کے متعلق پتہ نہیں تھا؟ بخت روا صلاح الدین صاحب سے پوچھنے لگے، اسام اور اس کی بیوی بچی ٹھیک ہے؟ ہاں شکر اللہ کا۔ وہ مسکرا پڑے۔ مکے میں رہتے ہیں، حرم کے قریب گھر ہے اور روز فجر کی نماز وہیں پڑھتے ہیں۔
کل ان کا پہلا روزہ تھا۔ ماشاءاللہ، ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا۔ اور ملکہ بیٹی ٹھیک ہے؟ وہ بتانے لگے۔ ملکہ چہرے پر مایوسی اتر آئی۔ بس ضد پر اڑی ہے، نہیں جائے گی سسرال۔ ہم بھی ضد نہیں کرتے، حالت ایسی ہے، چلو اللہ خیر سے فارغ کرے اسے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ اچھا ہاجرہ بیٹی کی سناؤ۔ اس کے ذکر پر وہ شادمانی سے کہہ پڑے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ رجب انہیں دیکھ کر ذرا چونکا۔ بخت روا بتا رہے تھے، گیا تھا ملنے اس سے، رمضان سے 2 روز قبل وہ حال احوال معلوم کرنے اس کی طرف گئے تھے۔ الیک سلیک کے بعد ہاجرہ کا پوچھا۔ بیٹھک میں وہ بانو نسرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماضی کی بات کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ داجی، تبھی ہاجرہ بیٹھک میں چلی آئی۔ سوری، شاز کی شرٹ استری کر رہی تھی، وہ اٹھنے لگے تو وہ تیزی سے آگے چلی آئی۔ بیٹھے رہے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس نے بانو نسرین کو دیکھا۔ پلیز شاز کی چائے میں جو شاندہ ڈال دیں گی؟ وہ اٹھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں۔ بخت روا حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بانو نسرین اٹھ کر گئی تو انہوں نے پوچھا، شاز ٹھیک ہے؟ تھوڑا زکام ہے، یخنی بنا دیتی؟ انہوں نے مشورہ دیا تو بولی، جی داجی، رکھی ہے چولہے پر۔ حال میں بیٹھے وہ خوشحالی سے کہنے لگے، ٹھیک ہے ہاجرہ شاز کے ساتھ خوش ہے۔ عبدالتواب نے بھی پڑھائی شروع کر دی۔ شکر ہے اللہ کا، سلیمان کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، میرے بچے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ رجب نے باہر دیکھا۔ اللہ دیتا جھٹ سے بولا، تابہ ہوگا۔ وہ پلٹا اور درخواست کرنے لگا، چچا جی تابے سے کہنا کوہ نور کو آگے نہ بٹھائے۔ رجب باہر نکلنے لگا۔ میں کہتا ہوں۔ وہ باہر نکل کر آیا۔ گلی میں گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عبدالتواب تھا۔ طلال کمر پر بستہ ڈالے گھر سے نکل رہا تھا۔ اس نے گیٹ بند کیا اور حسب عادت دائیں جانب دیکھا۔ یشما نہیں تھی، مگر اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ قرب سے ذرا مسکرایا اور چلنے لگا۔ بہنیں اور بھتیجیاں اپنی ہو کر بھی مہمان ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے گاڑی کی طرف آیا۔ سامنے سے رجب نے اسے فرنٹ سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ عبدالتواب نے اسے گھور کر دیکھا۔ سامنے سے کھڑکی کھٹکی۔ سلیمان پیچھے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم طلال بھائی۔ اس نے رجب کو دیکھا۔ وہ شیشہ نیچے کرنے لگا۔ اب وہ رجب کی جانب متوجہ ہوا۔ رجب نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اللہ دیتے نے کہا ہے آگے نہیں بٹھانا۔ اس نے کلس کر مٹھیاں بھیج لیں۔ سلیمان گلی کی جانب دیکھنے لگا۔ دروازہ کھلا۔ کوہ نور علی اور ولی کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ رجب نے بچوں کے شور پر دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، یہ اسکول ڈرائیور بن گیا ہے کیا؟ وہ جل گیا اور سامنے دیکھتے ہوئے مسکرایا، بکو نہیں، یہ میں اللہ دیتا کے سامنے اپنی اچھی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عقب پر اللہ دیتا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ علی اور ولی گاڑی میں داخل ہوئے اور بلند آواز میں بولے، السلام علیکم۔ کوہ نور کھڑکی کی جانب بیٹھی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ السلام علیکم، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ عبدالتواب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر رجب کی جانب ہوا، ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کوئی مثبت تاثر پڑا ہے؟ سلیمان نے علی کو دیکھا۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ ولی جھٹ سے بولا، چڑی روزہ رکھا ہے، اماں نے کہا ہے بچے چڑی روزہ رکھتے ہیں۔ کوہ نور اور طلال انہیں دیکھتے ہوئے محفوظ ہوئے۔ علی بیزاری سے کہنے لگا، اماں نے کہا ہے بچوں کا روزہ دوپہر کو کھلتا ہے، لیکن مجھے تو ابھی سے روزہ لگ رہا ہے، ابھی کچھ دن کام کرنا پڑے گا۔ رجب بتا رہا تھا، تبھی ایک دم اسے کمر پر کچھ زور کا لگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی پشت مرطوب ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوا۔ عبدالتواب نے کھڑکی سے سر نکالا۔ اللہ دیتے نے چونک کر فاصلے پر کھڑے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں انڈے تھے۔ اوئے دھوبی، تیری اتنی ہمت، تو نے میری تحلیل سے شادی کی؟ سلیمان کے کان اپنی بہن کا نام سن کر سرخ ہو گئے۔ وہ نوجوان آدمی چنگھاڑ کر کہہ رہا تھا، تحلیل میری ہے، اس نے مجھے اپنے خون سے خط لکھے تھے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ ساتھ اس نے دوسرا انڈا پھینکا اور رجب کے شانے پر زردی لگی۔ 7 انڈے کے چھلکے ٹوٹ کر جم گئے۔ طلال غصے سے باہر کا دروازہ کھولنے لگے۔ یہ ہے کون؟ عبدالتواب نے آگ بگولا ہوتے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوہ نور منجمد گاڑی میں بیٹھی تھی۔ علی اور ولی کھلبلا کر مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اوئے، عبدالتواب چنگھاڑا، تیری اتنی ہمت، تو نے ہمارے خاندان کی لڑکی کا نام لیا؟ طلال گھوم کر آیا۔ بتاؤ اسے ذرا، ہمارے گھر کی عورت کے بارے میں بات کرے گا؟ وہ نوجوان تبھی پلٹا۔ عبدالتواب کا ہاتھ جیب تک گیا۔ رجب نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ لمس پر پستول محسوس ہوئی۔
اللہ دتہ خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رجب نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے ایک دم سامنے اللہ دتے کو دیکھا۔ سلیمان گاڑی کی کھڑکی سے اس آدمی کو پلٹ کر دوڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سر باہر نکالا اور پورے زور سے چلایا، کتے! لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ طلال نے اسے دیکھا۔ عبدالتواب کا غصہ یکدم غائب ہوا۔ گول چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ بخت روا اور صلاح الدین صاحب باہر نکل آئے۔ کتے کے بچے! بخت روا لمحے بھر کے لیے سانس نہیں لے سکے۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی اچھی پرورش کے متعلق وہ ابھی کچھ دیر پہلے راگ الاپ رہے تھے، اور ابھی وہ لفتڑوں کی طرح گاڑی سے سر باہر نکال کر گالیاں نکال رہا تھا۔ آ ذرا تو واپس، تیری میں نے ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں نہ دے دی تو بولنا۔ بخت روا کی آواز لرزنے لگی۔ ان اللہ! ان کا دل کپ کپا گیا۔ رجب نے آگے بڑھ کر غصے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کرو! صلاح الدین صاحب نے بخت روا کو دیکھا۔ بخت روا! انہوں نے ان کا شانہ تھام لیا۔ ہائے ہائے، دل کٹ چلا ہے۔ واللہ! او اللہ دتیا! وہ پلٹا۔ عبدالتواب نے دکان کی جانب دیکھا۔ داجی! کوہ نور گاڑی سے باہر نکلنے لگی۔ رجب ان کی جانب بڑھا۔ انہوں نے ہمت کرتے ہاتھ دکھایا۔ ٹھیک ہو۔ صلاح الدین صاحب اور اللہ دتہ انہیں اندر لے کر جانے لگے۔ رجب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ، تاخیر ہو رہی ہے۔ کوہ نور باہر نکل کر آئی۔ اس نے رجب کو دیکھا اور افسوس سے آنکھیں میچ لی۔ سلیمان اندر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طلال بھی گھوم کر گیا۔ کوہ نور جانے لگی تو رجب بولا، سنو! عبدالتواب کا بھاؤ کھڑا ہوا۔ وہ رکی۔ کیا تحلیل نے واقعی اس کے لیے اپنے خون سے خط لکھا تھا؟ عبدالتواب بے اختیار بولا۔ واقعی مجھے بھی یہی پوچھنا تھا۔ کوہ نور نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ کیا وہ آپ دونوں کو ایسی لڑکی لگتی ہے جو کسی کے لیے اپنا ناخن بھی کاٹے گی؟ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے بولی۔ پینسل والے رنگوں سے اس نے پانی کا رنگ بنا کر خط لکھے تھے۔ وہ سنار تھا اور آپ سب جانتے ہیں۔ رجب نے بیزاری سے بڑبڑایا، آہ مادہ پرستی! رجب نے عبدالتواب سے نظر نہیں ملائی اور نہ عبدالتواب نے اس سے۔ رجب گلی کی جانب جانے لگا اور عبدالتواب گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگا۔ کوہ نور نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر شرمندہ سی گاڑی کی جانب آ کر دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ صبح ہی تماشا ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی باد صبا چل رہی تھی۔ حرم میں یشمع سام اور گلشن کے ساتھ موجود تھی۔ وہ کب سے اپنے والدین کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھنا۔ اماں اب خوش رہتی ہے، دادو کے لیے دعا کرتی ہے، ابو بھی خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ ہاں، مگر اب شام کو رجب چاچو کی لائی ہوئی کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، طلال چاچو سے لڑ نہیں پاتی، صبح اسکول جاتے دادا ابو کے دیے 3 روپے نہیں ملتے، ملکہ پھپھو کا روٹھنا منانا اب دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بہت کچھ پاکستان میں رہ گیا ہے، مگر جب تک امی ابو ساتھ ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کو دیکھا اور پھر کعبہ کے گرد طواف کرتے لوگوں کو۔ شکر اس ذات کا جس نے مجھے یہ دن دکھایا اور مجھے میرے ابو سے ملا دیا۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ لہجے میں شکر تھا، اپنے نہیں تھے، مگر زندگی میں سکون تھا۔ وہ سکون پہلی اولیت ہوتا ہے۔ جب رشتوں، محبت اور سکون میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو سکون کو چنتے ہیں، کیونکہ جہاں سکون ہو وہاں محبت اپنا گھروندہ خود بنا لیتی ہے۔ فیکٹ وٹنس: مرحوم کے طبیب نفس کٹہرے میں کھڑے تھے۔ زہرا ان سے سوالات کر رہی تھی۔ کونسلنگ کے دوران مرحوم آپ سے اپنی بیوی کے متعلق کیا شیئر کیا کرتے تھے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس ان کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا ان کی بیوی اور ان کے تعلقات کچھ خاص نہیں تھے۔ زہرا شاذ کو دیکھتے ہوئے بیٹھی۔ وہ جرح کے لیے ان کی جانب چلایا۔ کیا مرحوم نے کبھی آپ سے اپنی بیوی کے ان کے ساتھ کیے کسی قسم کے برے رویے کا ذکر کیا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ پھر کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ محض آپ کا خیال تھا کہ مرحوم اور ان کی بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ جواباً وہ خاموش رہے۔ بتائیے، وہ کچھ سوچ کر کہنے لگے۔ میرا تجربہ تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک۔ وہ مرحوم کی دماغی صورتحال کے متعلق سوال کرنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، مرحوم کی دماغی صورتحال کیسی تھی؟ مطلب وہ آپ کو سین لگتے تھے؟ زہرا نے سامنے خالی کاغذ کی جانب دیکھتے ہوئے قیاس کیا۔ تو شاذ مقتول کو خپتی دکھانا چاہتا ہے۔ جی، وہ ٹھیک تھے۔ ٹھیک تھے تو آپ نے انہیں ڈپریسنٹ کیوں دیا؟ نفسیاتی مسائل میں دو سنگین بیماریوں پر دی جاتی ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
ڈاکٹر صاحب نے وضاحت دی۔ جی ویسے ٹھیک تھے، لیکن کبھی کبھی انہیں ہائسٹیریا ہو جاتا تھا اور زہرا اف کر کے رہ گئی۔ گھنا جنگل، پرندوں کے چہچہانے کی بازگشت، رائفل سے نشانے میں بیٹر درخت کی ٹہنی پر بیٹھا دکھائی دیا۔ سردار نے گلے سے تھوک نگلا، انگلی ٹریگر پر گئی اور اگلے لمحے گولی کی گونج سارے جنگل میں گونجی۔ پرندے پر پھیلا کر اڑ کر جانے لگے۔ سردار نے سدھایا ہوا کتا چھوڑا، ہش 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 شاباش، اور وہ ہانپتے ہوئے دوڑا۔ ہاتھ میں ان کے شکاری رائفل تھی۔ رجب کرسی پر بیٹھا تھا، قریب پڑے ٹب میں ذبح کیے پرندے پڑے تھے۔ انہوں نے محفوظ ہوتے اس ٹب کو دیکھا اور بولے، آج میرے جوانوں کی افطاری ان سے ہوگی۔ انہوں نے مصنوعی تھکان سے رجب کو دیکھا۔ کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آدمیوں کو وفادار رکھنے کے لیے، ان کو اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھا مال دینا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ انہوں نے رائفل درخت سے لگائی اور گردن لڑکا کر سیدھی کی۔ رجب پوری توجہ سے ہاتھ پیچھے باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ شکار برے دن کو اچھے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ان کے قریب آیا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھام لیا۔ رجب نے سنجیدگی سے ان کا ہاتھ اپنے شانے پر دیکھا۔ سیادی انسان کو اپنا حق چھیننا سکھاتی ہے۔ سیادی انسان کو اپنا حق چھیننا سکھاتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جنہیں انصاف نہیں ملتا، جو انصاف خرید نہیں سکتے، وہ شکار کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی شکاری بننے پر معذرت مت کرنا، مگر خیال کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ صیاد شکار بازی کرتے ہوئے اپنا سید خود بھی بن جاتا ہے۔ جی، اس نے تابعداری سے سر ہلایا اور پھر جیب سے خط نکالنے لگا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے وہ خط ان کی جانب بڑھایا۔ شاز نے یہ خط نزاکت کو لکھا ہے، مجھے پوسٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔ آپ کا شک بالکل درست تھا، اب آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ بہت اچھے۔ تبھی کتا دوڑتے ہوئے ان کی جانب آیا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور تحسین سے ہاتھ اٹھا کر کہا، بہت خوب شیرو۔ رجب کی نگاہیں صفاق ہونے لگیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ اب میں اسے بتاؤں گا صیاد اپنا سید خود کیسے بنتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں سرخ دھاریاں پھیلنے لگیں۔ وہ دانت پیسنے لگا۔ سردار اس کی جانب پلٹے، دیکھو کیسا تازہ بٹیر ہے۔ اور وہ یکدم مسکرایا، جی بہت خوب سردار۔ وہ اپنے کتے کو سراہنے لگے۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور رجب ان سدھانے والے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جس نے کتنے انسانوں سے لے کر جانوروں کو سدھایا تھا۔ حاجرہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ وہ خاکستر لانگ ہائی نیک سویٹر اور سیاہ لیگنگ پینٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے گلے سے ہائی نیک ڈھیلی تھی اور اس سے اندر پہنا وکٹورین پتھر کا لاکٹ دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے شہد بال کندھے سے اب تھوڑے نیچے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ شاز کی جانب بڑھایا۔ رات کو کاغذات آ گئے تھے۔ اس نے اس سے لفافہ لیا۔ میں نے شارٹ لسٹ کیا ہے۔ وہ اسے کھول رہا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں 20 پاکستانیوں نے ڈیر اینٹیلر سے اس ڈیزائن کی رنگ خریدی ہے۔ ظاہر ہے کافی مہنگی چیز ہے۔ ان میں سے 15 لوگ وہیں کے رہائشی ہیں، باقی 5 پاکستان سے ہیں۔ شاز نے کاغذات نکالے، پوری توجہ سے انہیں پڑھنے لگا، اور اس شہر سے الشبہ عارف بختاور۔ اس کی نگاہ نیچے گئی۔ تمہاری کلائنٹ کو شک تھا کہ اس کے شوہر کی دوسری بیوی حاملہ ہے، اور میں نے اس دن اس عورت کو گائنہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرا جج صاحب اور ان کا باقی کا خاندان یہاں سے جا چکا ہے، اور آخری بات جائے وقوع اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ شاز کاغذات لفافے میں رکھنے لگا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا۔ یہ کاغذات زہرا کو دیکھ کر چارجز لفٹ کروا لو۔ تمہیں لگتا ہے یہ آسان ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ لندن ہے یا امریکہ ہے، جہاں بل کلنٹن کو بھی احتساب کے لیے طلب کر لیا جاتا ہے؟ وہ عدالت عالیہ کی جج کی بیٹی ہے، اور ابھی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ حاجرہ نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، ٹھوس ثبوت نہیں ہے؟ اس نے اس لفافے کو دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ شاز نے گہری سانس لی۔ اس سے صرف الجھنیں بڑھیں گی، اور اس کیس میں 2 سسپیکٹ ہوں گے، اور دوسرا جج کی بیٹی کی بدنامی بہت ہوگی۔ حاجرہ سادگی سے بولی، تو حاجرہ ہمیں پہلے اس کی دوسری شادی کا نکاح نامہ ڈھونڈنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ان کی شادی رجسٹر ہوگی، کیونکہ اگر یہ شادی رجسٹر ہوتی تو مقتول کی پہلی بیوی کو اپنی سوتن کا علم ہوتا۔ اس نے یہ سنتے اتفاق کیا۔ ہاں، اچھا، اسے یاد آیا
وہ جو خادمہ اغوا ہوئی ہے اس کا کچھ پتہ چلا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ ملزمہ کے بھائی کے قبضے میں ہے۔ خیر خیر، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ فی الحال تو چارجز لفٹ نہیں ہوں گے۔ شاز نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ ابھی اسے اپنے پاس رکھو۔ اس نے وہ لفافہ اس سے لے لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ لوگ اس کیس کو جیت پائیں گے، کیا شاز اس کیس کو جیت لے گا یا نہیں۔ اب یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ یہ کہانی ابھی بھی 800 پیجز کی باقی ہے، تو یہ چلتی رہے گی، تو دیکھتے ہیں کب تک ہم اس کہانی کو پورا کرتے ہیں، لیکن اسے پورا تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہر ایک ویڈیو میں بہت ساری نالج ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو بھی کہانی پسند آ رہی ہوگی، تو جلدی سے لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔